ہیلو جی، السلام علیکم. دس از یور بوائے مسنا احمد. ٹوڈے وی آر ود ڈاکٹر عمار عبداللہ اور اس سیزن میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کی، سائنٹیفک تھیوریز کی، ڈی این اے ایڈیٹنگ کی، اس کے علاوہ نینو میڈیسن، کوانٹم فیلڈ جنریشن کی اور بہت ساری اور چیزیں جو سائنس سے ریلیٹڈ ہیں. تو ڈاکٹر عمار عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر عمار عبداللہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اورل بایولوجی ان فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج ہیں، اور آج ہم ان سے بات کرنے والے ہیں ڈی این اے فنگر پرنٹنگ اور ایڈیٹنگ کی. تو کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ جی الحمد للہ ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب فرسٹ آف آل میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ڈی این اے ہماری باڈی کا جینیٹک مٹیریل ہے، اور اگر ہم کسی بھی سیل کو مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں سو اس کے اندر ہمیں ایک نیوکلیس اور اس کے اندر ڈی این اے پریزنٹ ہوتا ہے، اور جب کبھی بھی ایک سیل دوسرے سیل میں ڈیوائڈ ہو کے جا رہا ہوتا ہے تو یہ ڈی این اے آگے ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. سو اگر ہم کسی ایک انڈیویجول کے کسی بھی باڈی کے کسی بھی سیل کو دیکھیں گے، سپوز اگر ہم لیور کا سیل دیکھ رہے ہیں یا ہم بلڈ کا سیل دیکھ رہے ہیں یا ہم اسکن کا سیل دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی بھی سیل لے لیں گے تو ڈی این اے سیم ہوئے گا. سو کسی انڈیویجول کا ایک ڈی این اے اس کی ایک آئیڈینٹی ہوتا ہے، اور ڈی این اے بیسیکلی یونیک ہے، اور ہر انڈیویجول کا ڈی این اے دوسرے کے ڈی این اے سے ڈفرینس ہے، ایکسیپٹ اگر کوئی ٹوینس ہیں، کوئی آئیڈینٹیکل ٹوینس کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آئیڈینٹیکل ٹوینس ہوئیں گے تو پھر ان کا ڈی این اے سیم ہوئے گا، ادروائز ڈی این اے آپ کا پوری یونیورس میں کسی سے میچ نہیں کرے گا. سو یو آر سیئنگ کہ اس دنیا کے اندر 8 بلین پیپل ہیں اور کسی کا بھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کر سکتا ڈی این اے. کسی بھی ڈی این اے کا دوسرے ڈی این اے کے ساتھ 90% 95% سملیرٹی ہونے کا بھی چانس 1 in a billion ہے. سو 1 بلین انڈیویجولس ہوں گے تو کسی دو کا ایسا ہوگا کہ ہم اپنی ٹیکنالوجیز کے تھرو دھوکہ کھا جائیں گے کہ مے بی دیز ٹو آر سملر. اچھا. ڈاکٹر صاحب ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ فنگر پرنٹنگ سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میرے ذہن میں جب ہم فنگر پرنٹ کی بات کرتے ہیں تو تھم امپریشنز آتے ہیں. نادرا پہ جب ہم تھم لگا رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنی بایو میٹرک کروا رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی تو اس میں ہم نکلوا رہے ہوتے ہیں، ہم سم نکلوا رہے ہوتے ہیں، گاڑی ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں میں فنگر پرنٹنگ یوز ہوتی ہے. بیسیکلی فنگر پرنٹ آپ کی انڈیویجویلٹی ہے، آپ کی اوریجنیلٹی ہے کہ یہ جو بھی پرسن فنگر پرنٹ لگا رہا ہے دس از دا سیم پرسن ہو ہیز دس فنگر پرنٹ. سو سملرلی ڈی این اے فنگر پرنٹنگ بھی کسی ایک انڈیویجول کی اوریجنیلٹی کو ڈینوٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے اگر کسی کا ایک ڈی این اے ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں یہ پتہ ہوئے گا کہ اس ڈی این اے کا بندہ یہ مسنا احمد ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا. سو اس کے بہت سارے پھر فائدے بھی ہیں جس کو ہم یوز کر لیتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ڈی این اے فنگر پرنٹنگ اٹس نتھنگ ویری اولڈ، اٹس ویری نیو. فرسٹ ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کا جو کانسیپٹ تھا اٹ واز کوائنڈ ان 1984. بہت زیادہ پاسٹ کی بات نہیں ہے، 40 years ago. ہاں. سو اس سے پہلے فنگر پرنٹنگ ہی یوز ہوتی تھی، اور فنگر پرنٹنگ کو ہی کیپچر کرتے تھے، اور کسی بندے کی انڈیویجویلٹی یا کرائم سینز میں موسٹلی ہم فنگر پرنٹ یوز کر لیتے ہوتے تھے. اب ڈی این اے ٹریسز آر بینگ یوزڈ، اور کرائم سینز میں اس کا بہت زیادہ رول ہے. جیسے آپ کے خیال میں 1984 میں اگر یہ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہو رہی ہے سپوز، آپ کے خیال میں پاکستان میں یوز ہوتی ہوئے گی؟ جتنا ہم لیک کرتے ہیں ٹیکنالوجی میں، میرا تو خیال نہیں ہے کہ پاکستان میں ابھی تک اس طرح کی ٹیکنالوجی آئی. یو ول بی سرپرائزڈ کہ پاکستان میں دیر از اے پروگرام ان پنجاب وچ از کالڈ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی، رائٹ. اور وہ ڈی این اے سے ریلیٹڈ جتنے بھی کرائم سینز ہوتے ہیں اس کو اس میں جو بھی مجرم ہوتا ہے اس کو کیپچر کرتا ہے. ڈی این اے اگر مل رہا ہے تو اس کو میچ کرتے ہیں اور جو بھی ایکیوز کرتے ہیں. زبردست. آپ ان کی ویب سائٹ ہے، آپ گوگل پہ لکھیں پنجاب سائنس فورینزک سائنس. جو لگ رہا ہے ہم 10 سال زندگی میں آگے یہ سن کے. بالکل ایسے ہی ہے. دا فیمس زینب مرڈر کیس اگر آپ کو یاد، بالکل، وہ چھوٹی بچی کا کیس تھا، اس میں جو کوئی بھی ایکیوز تھا اس کو ڈی این اے فنگر پرنٹنگ سے کیپچر کیا تھا انہوں نے. سملرلی کچھ مدرسہ کے کیسز ہیں، آپ اس کی ویب سائٹ کھولیں، اس میں کافی سارے انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں جو موسٹلی بالکل ریسنٹ بھی ایک کوئی کیس تھا میں دیکھ رہا تھا. سو بیسکلی فنگر پرنٹنگ کے تھرو ڈی این اے کے جو ٹریسز ہیں اس کو کیپچر کر لیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈی این اے فنگر پرنٹس ہیں یہ ہمیں کرائم سینس پہ ملتے کیسے ہیں اور ان کو کیسے ان کے ٹریسز کو پک کیا جاتا ہے؟ بیکاز فنگر پرنٹ کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے سی آئی ڈی بھی بہت دیکھا ہوا ہے جس میں وہ فنگر پرنٹس کے اوپر اسپرے کر رہے ہوتے ہیں، دین وہ نظر آ جاتا ہے، پھر اس کو وہ پک کر لیتے ہیں. تو ڈی این اے تو مائکروسکوپک ہیں اور سیل لیول پہ ہوتے ہیں ایز فار ایز آئی نو. تو اس کو پک کیسے کرتے ہیں اس کو، اور اس کو یوز کیسے کرتے ہیں؟
اور کیسے وہ کرائم سین پہ مل سکتے ہیں؟ دیکھیں جب کبھی بھی کوئی کرائم سین ہوتا ہے نا تو جو بھی مجرم ہوتا ہے وہ وہاں پہ آ کے کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے. آل دو اب تو سائبر کرائمز بھی آ گئے ہیں. سائبر کرائم میں تو ڈی این اے فنگر پرنٹ کا کوئی رول نہیں ہوئے گا, بٹ اگر سپوز کوئی فزیکلی کسی جگہ کو وزٹ کر رہا ہے اور وہاں پہ کوئی کرائم پرفارم کر رہا ہے تو وہاں پر وہ جہاں جہاں ٹچ کر رہا ہوئے گا یا جہاں کوئی فزیکلی کوئی بھی ایکشن پرفارم کرے گا وہاں پہ ڈی این اے ٹریسز ہو سکتے ہیں. اس کی میں مثال آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں. سپوز آپ نے سنا ہوگا کہ خواتین جاتی ہیں پارلر میں اور وہ اسکن پیل ایک پروسیجر میرے خیال ہے میں نے اس کے بارے میں سنا ہوا کر رہے ہوتے ہیں. سو بیسیکلی ہماری اسکن ملٹی سیلولر لیئر ہوتی ہے, بالکل, اور اس میں نئے سیل نیچے سے, اس کے نیچے اسٹیم سیلز ہوتے ہیں بیسیکلی. وہ اسٹیم سیل پاپولیشن نئے سیلز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اور جو بالکل سپرفیشیل لیئر ہوتی ہے وہ شیڈ آف کر رہی ہوتی ہے کنٹینیوسلی. اچھا, جو ہماری ٹاپ اسکن کے اوپر لیئر ہے بالکل یہ شیڈ آف کر رہی ہوتی ہے. سو وہ جو شیڈ آف کر رہی ہے بیسیکلی ہیں تو وہ سیلز ہی, اور بے شک سیل ڈیڈ ہو گئے ہیں اور اب وہ شیڈ آف کر رہے ہیں, بٹ ایٹ سم پوائنٹ آف دیئر لائفس ان کے اندر ڈی این اے پریزنٹ تھا. اینڈ ڈی این اے از اے مولیکیول, وہ تو ڈیڈ نہیں ہوتا ہے, مولیکیول تو اسٹے کرتا ہے نا. سو وہ اگر سپوز اسکن کے سافٹ پارٹیکلس کسی بھی اسپیسیفک ایریا میں پریزنٹ ہے تو وہاں سے ہم ڈی این اے پک کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جب کرائم سین ہوتا ہے تو کرائم سین میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جیسے سپوز اگر کوئی ریپ کا سین ہے تو اس میں جو کوئی جس پہ جو ایکیوزر ہے اور جو بیچارہ وکٹم ہے, وکٹم اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے مے بی اس کو اسکریچ کرے گا, یا کوئی کھینچاتانی ہوئے گی, یا اس کا بلڈ نکل سکتا ہے. سو اگر اسکریچ کرے گا تو نیلز میں اسکن سیلز آ سکتے ہیں. اچھا, ہاں بالکل. اور اس کے علاوہ بلڈ اگر سپوز کہیں گر گیا ہے تو ہم اس کو بھی کیپچر کر سکتے ہیں. اچھا, ہاں بلڈ میں دیکھیں ڈی این اے تو پریزنٹ ہے, بلڈ تو بے شک آپ سمجھیں کہ ڈرائی ہو جائے گا اور سیل تو ڈیتھ ہو جائے گی فوراً ہی, بٹ ڈی این اے چونکہ ایک مولیکیول ہے وہ تو اسٹے کرے گا. جیسے آپ نے ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ ایجپٹ کی جو ممیز ہیں ان کا فیس کیسا دکھتا ہوئے گا اس کو ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں. یہ سب ڈی این اے کے تھرو ہوا تھا. بالکل ایگزیکٹلی. آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جو فرعون تھا ایجپٹ میں, موزز اوریجنز والا, اس کو ہم نے پہچانا کیسے تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے ساری ممیز تھیں, ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ وہ ممی ہے جو موزز حضرت موسیٰ کے دور والا ممی ہے؟ اچھا, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. تو کیسے پتہ چلا کہ یہ والی وہ ممی ہے؟ وہ جتنی ممیز تھی جب ہم نے ان کو ایگزامن کیا, نہیں ڈی این اے نہیں, ان کو ایگزامن کیا تو ایک ممی ایسی تھی جس کے کانوں کے اندر سالٹ تھا جو سی میں یا اوشن میں ہوتا ہے. اچھا, ہاں. سو اس سے پتہ چلا کہ مے بی یہ تو ڈوب کے مرا ہے. اچھا, اینڈ اٹ واز دی اونلی ممی جو ڈوب کے مرا تھا, کیونکہ مصر کے آس پاس کہیں پانی تھوڑا دور دور ہی تھا. وہ شاید جو کنگز جو بھی ہوتے تھے, فیروز ہوتے تھے, وہ جاتے نہیں تھے وہاں. سو یہ جو کوئی بھی فیرو تھا یا فرعون تھا, اس کے کانوں میں سمندری نمک تھا. اچھا. اور اس سے پتہ چلا, اور آپ کو پتہ ہے قرآن کی آیت بھی ہے کہ اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے. بالکل. تو وہ آج تک لوگوں کو پتہ ہے. وہ ایک تصویر بھی ہے آپ کے ذہن میں آ رہی ہوئے گی. بالکل بالکل. وہ تصویر کیسے پتہ چلی کہ یہی وہ ممی ہے؟ سو ڈی این اے فنگر پرنٹنگ سے انہوں نے یہ کیا کہ اس فیرو کی ڈی این اے لیا, کیونکہ ڈی این اے تو ایک مولیکیول ہے, وہ اتنے سالوں بعد بھی اس نے کیا ڈیگریڈ ہونا ہے, وہ تو وہیں کا وہیں پڑا رہے گا. اس ڈی این اے سے اس کا فیس ریکنسٹرکٹ کر لیا کہ اس کا فیس کیسا دکھتا ہوگا, اس کے اسکن کلر کیسا ہوئے گا. اس ممی کا تو فیس آلریڈی جو وہ تھوڑا سیفڈ تو تھا, بٹ ظاہر ہے وہ اوور دا ایئرز اور اس کو کسی اسپیسیفک فارملڈیہائیڈ میں انہوں نے اس کو رکھا ہوا تھا, تو ہنود شدہ ہم اس کو بولتے ہیں نا, ممیفائڈ بولتے ہیں. سو وہ تھوڑا سا ڈی رینج تو ہو گیا تھا نا, اس کا فیس تو ڈی رینج تھا. سو اس کو جب واپس اوریجنل حالت میں لے کے, اے آئی پہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اس کی پکچرز آ رہی ہوتی ہیں. اچھا. ہاں, تو وہ آپ دیکھیں وہ ایک بالکل عام شکل و صورت کا بندہ ہے, وہ اس کو ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ سب ڈی این اے فنگر پرنٹنگ, ایگزیکٹلی. سو ڈی این اے فنگر پرنٹنگ سے اس طرح کے کام بھی ہم کر سکتے ہیں. زبردست. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس کے تھرو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی. پاکستان کو ہم ویسے ڈیگریڈ کرتے ہیں, پاکستان ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کرائم سینس پہ کیسے یوز ہوتی ہے, یا جو ہم نے ممیز پہ یوز کی سائنٹسٹ نے, اس کے بارے میں آپ نے بتایا. لیکن اس کے علاوہ کیا یوزیج ہیں جس کے اندر یہ ہمیں ریگولر لائف کے اندر ہیلپ کر سکتا ہے؟ یہ آلریڈی ہیلپ کر رہا ہے. یو ایس میں آپ نے دیکھا ہوگا کورٹس
لائیو کورٹس ہوتی ہیں. بالکل بالکل. ہاں وہ آن لائن شو ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کورٹ یہ کیس تھا اور اس کا ایسے ایسے ہیئرنگ ہو رہی ہے, جج ایسے سوال پوچھ رہا ہے اور جس پہ بھی ایکیوز کر رہے ہیں وہ ایسے ایسے جواب دے رہے ہیں. اس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, پیٹرنٹی ٹیسٹنگ. بالکل, یو آر دا فادر اینڈ یو آر ناٹ دا فادر والا. ہاں ایگزیکٹلی. سو مدر اور فادر کی پیٹرنٹی ٹیسٹنگ بھی ہمیں ڈی این اے کے تھرو پتہ چلتی ہے. جیسے کسی ایک انڈیویجول کا جو ڈی این اے ہے بیسیکلی وہ اس کے فادر اور مدر دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. سو اس کے تھرو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیٹرنٹی. اس کے علاوہ جو ڈی این اے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس انڈیویجول کی بیسس کہاں سے ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی کچھ کمپنیز ہیں انہوں نے ایسا کچھ پیسے لیتے ہیں, وہ آپ اپنا بلڈ کا سیمپل دیتے ہیں, وہ آپ کا ڈی این ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا کتنے پرسنٹ آپ افریقن ہیں, کتنے پرسنٹ آپ ایشین ہیں, کتنے پرسنٹ آپ امریکن ہیں. اچھا. ہاں. سو کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں میں نے جو دے آر وائٹ اور ان کا 47% افریقن ہے. اور جتنی سیلیبریٹیز ہیں, جتنے انفلوئنسرز ہیں, وہ ایسے اپنی دیر آر کمپنیز, آپ گوگل پہ لکھیں تو آپ کو آ جائیں گی, جو آپ ان کو اپنا بلڈ بھیج دیں اور وہ آپ کو ڈیٹا بھیج دیں گے کہ آپ اتنے پرسنٹ عربک ڈسینڈنٹ ہیں, اتنے پرسنٹ افریقن ہیں, اتنے پرسنٹ امریکن ہیں. وچ مینس کہ آپ کے انسیسٹری میں کتنے لوگ تھے جو عرب سے آئے ہوئے تھے, کتنے ساؤتھ افریقہ سے تھے. پاکستان میں اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان میں ہماری ڈینٹسٹری میں, ڈینٹسٹری کی ایک مثال دے دیتا ہوں, پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے بچہ 17-18 سال کا ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ اس کی عقل داڑھ نکل رہی ہے, اس کا وزڈم ٹوتھ ایرپٹ ہو رہا ہے اور اس کو پین ہو رہی ہے. اینڈ اٹ از کنسیڈرڈ نارمل. یہ تو پین ہوتا ہے, خیال ہے سب کو ہی ہوتا ہے, یہ تو سب کو ہوتا ہے, یہ تو ہونا ہی تھا, دیکھو اس کی عقل داڑھ نکل رہی ہے, یہ تو پین ہونا تھا, یہ تو ہوتا ہے, اس کو تو ہمیں بھی ہوا تھا یہ. اور جس کسی کو بتائیں تو وہ اپنی اسٹوری سنا دینا شروع کر دیتے ہیں, ہاں یہ مجھے بھی ہوا تھا, پھر میں فلاں ڈینٹسٹ کے پاس گیا, اس نے دانت کو ایکسٹریکٹ کر دیا. آپ سرپرائز ہوں گے یہ سن کے کہ دس پرابلم, یہ جو پین ہو رہا ہے, دس پرابلم از کامن ان انڈو پاک ایریا, ایون بنگلہ دیش. اچھا. امریکہ میں, آسٹریلیا میں یہ کامن نہیں ہے. ان کو ایسا پین نہیں ہوتا, ان کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ دانت نکل. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ اس کا ریزن بھی یہی ہے, اینسیسٹری بیسکلی, کہ پاکستان وہ ریجن ہے جس میں ڈفرینٹ ریشیل ڈسینڈنٹس آ کے مرج ہو رہے ہیں. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جو اوریجنل ریس رہتی تھی وہ انڈین ریس تھی, اس سے پہلے منگولز بھی یہاں سے گزرے ہیں. بالکل. پھر یہاں پہ برٹش بھی رہے ہیں, پھر عربک ڈسینڈنٹس آ گئے, یہاں پر آگے جنہوں نے اسلام پھیلایا شروع میں. ہاں عربک ڈسینڈنٹس بھی آتے رہے ہیں. پھر ہمارے سے بالکل ایک سائڈ پہ دیکھیں تو پٹھان ہیں, افغانی ہیں, جو رشین سائڈ سے بھی ہیں, رشین سائڈ سے. پھر ہمارے سے اوپر دیکھیں تو چائنیز ڈسینڈنٹ ہے. بالکل. سو یہ اتنا مکس اینڈ میچ ہے. دیر از دا ریزن اردو لینگویج بھی, لشکری زبان بھی بیسیکلی ایسے ہی کافی ساری لینگویجز کا کمبینیشن تھا نا, بیکاز آف دا فیکٹ کہ دس ایریا از کنسیڈرڈ, جس میں بہت سارے لوگ ڈفرینٹ ڈسینڈنٹس کے آ رہے تھے. سو وہ جب ان کی شادیاں ہوئیں آپس میں تو ڈی این اے بھی ایسے مکس اینڈ میچ ہوتا رہا. اب دیر آر پیپل اراؤنڈ اس جن کے دانت ہیں کسی 6.5 فٹ والے بندے کے. اچھا. تو یہ دانت پورے ہیں ان کے, اور ان کی باڈی کا جو جو ہے جس کے اندر دانت اگتے ہیں بیسکلی, وہ ہے 5.5 فٹ والے بندے. اوکے اوکے اوکے. سو دیر از اے لیک آف اسپیس. اور جب وہ ایرپٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ دس ٹوتھ, دا وزڈم ٹوتھ از دا لاسٹ ون ٹو ایرپٹ, تو یہ جب ایرپٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ پین کر رہا ہوتا ہے. سو دس از دا ریزن کہ یہ پین یہاں پر کامن ہے. اور اس پہ بہت ساری ریسرچ بھی ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ یہاں پر کامن کیوں ہے, اور دس از دا کاز کہ ڈفرینٹ ڈسینڈنٹس یہاں پر. از دیر اے سولوشن ابھی تک جو اس پہ ڈھونڈا گیا ہو؟ دیکھیں اس میں سولوشن کیا ہونا, آپ اپنی اینسیسٹری تو چینج نہیں کر سکتے. بالکل, وہ تو یو آر رائٹ اباؤٹ اٹ. ہاں اپنا پاس تو چینج نہیں کر سکتے. ہاں بس یہ کہ آپ ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں. نہیں لیکن فیوچر تو سولوشن ہو سکتا ہے. ہاں فیوچر میں بھی یہ کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے کہ مطلب لائف تھریٹنگ سچویشن, ایسا تو نہیں ہے نا کہ آدھی پاپولیشن مر جائے اس کی وجہ سے. اچھا اچھا. اگر ایسا کچھ ہوتا تو مے بی, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو کزن میرجز کا بہت کانسیپٹ ہے. سو کزن میرجز میں کیا ہوتا ہے کہ جب اگر 3 4 5 جنریشنز میں کزن میرجز ہونا شروع ہو جائیں تو ڈی این اے کو ایگزیکٹلی اس طرح سے ملتی نہیں ہے کہ وہ ورائٹی جین ایکسپریشن اس طرح سے ہو سکے. سو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بہت ساری جینز بالکل وائپ آؤٹ ہو جاتی ہیں.
जेनेटिक डिजीजेज आने लग जाती हैं, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगता है। थैलेसीमिया तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। सो छोटे छोटे बच्चे बेचारे थैलेसीमिया मेजर माइनर के पेशेंट्स होते हैं। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स आना चाहिए। हाँ, वो चूँकि एक ऐसी प्रॉब्लम है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, उसमें पेशेंट्स की मौत हो सकती है। सो उसका सोल्यूशन है कि आप जब ऐसी कज़न मैरिजेस एक आध लीनिएज में 2-3 दफ़ा हो गई हैं तो फिर हम नेक्स्ट ना करें। उस सिचुएशन में तो हो सकता है, बट ये कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक और चीज़ आई कि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के फ्रंट पे भी जो दांत होते हैं वो भी बड़े मिसमैनेज से होते हैं। जिस तरह ये K9s होते हैं, मेरा भी एक आगे की तरफ आया हुआ है, बहुत सारे लोगों के ये भी होते हैं। इज़ दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ DNA मिसमैच? बिल्कुल, इसमें इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। जैसे अगर सपोज मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ, अगर आपका बोन जॉ की जो बोन है उसका साइज छोटा है और आपके टूथ की, अगर हम सारे टूथ लाइंड अप कर लें और उनकी विड्थ मेजर कर लें, उसको हम टूथ सब्सटेंस बोलते हैं। अगर वो विड्थ ज़्यादा है तो कभी भी वो उस जॉ में पूरी नहीं आएंगी, जिसकी वजह से वो क्राउडिंग होगी और ओवरलैप करेंगी। सो इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। यस, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, हमने अभी DNA और DNA फिंगरप्रिंटिंग और इसके यूजेस के बारे में बात कर लिया है, तो हमारा एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि DNA एडिटिंग क्या चीज़ होती है? देखिए, DNA हमें ये तो पता चल गया कि किसी भी इंडिविजुअल का DNA उसके लिए यूनिक है। अब हमने अब पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं, उसमें हमने पूरा ह्यूमन जीनोम स्टडी कर लिया और उसको वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दिए। ना एवरीवन कैन सी कि ये जीन्स हैं और इन जीन्स से ये प्रोटीन्स बनती हैं, अगर ये जीन एब्सेंट होएगा तो फलां। अच्छा, इट्स पब्लिश्ड? हाँ, इट्स ऑलरेडी पब्लिश्ड। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स होते हैं उसके थ्रू। सो नाउ वी नो कि फलां डिजीज़ है तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल है, ये जीन नहीं है तो ये डिजीज़ हो जाएगी, ये सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगी। सो जो भी जेनेटिक डिजीजेस हैं उसकी कॉज हमें पता चलना शुरू हो गई है। इवन कैंसर भी, देयर आर सर्टन जीन्स विच आर प्रेजेंट इन अ पेशेंट जो प्रोन टू कैंसर होता है। आपको पता है इस बात का? देयर आर इंसिडेंसेस इन विच एक बंदे ने कभी स्मोकिंग भी नहीं की होती, उसको ओरल कैंसर हो जाता है। और देयर आर इंसिडेंसेस इन विच एक पर्सन हैबिचुअल स्मोकर होता है, वो पान भी खा रहा होता है, कुछ भी नहीं होता और उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं DNA के थ्रू कि इस बंदे के अंदर कैंसर के चांसेस बिल्कुल। अब बिल्कुल ऐसे टेस्ट्स आ गए हैं, ऑल्दो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल उसका ट्रेंड अभी नहीं है। आप बहुत अमीर हों तो फिर शायद आप बाहर जाते हों तो आपके टेस्ट वो कर लेंगे और कैंसर को पकड़ लेंगे एट वेरी अर्ली स्टेज। अच्छा, बट ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स आपकी अगर हैं जिसमें आप ऑन्कोजीन्स उनको बेसिकली बोलते हैं, इफ़ यू हैव अ टेंडेंसी तो हमें पहले से पता चल जाएगा कि इसको कैंसर हो सकता है। चांसेस मतलब मौजूद है इसकी बॉडी के अंदर। बिल्कुल। तो कमिंग बैक टू DNA एडिटिंग, तो जब हम बेसिकली अब देखें, प्रॉब्लम हमें पता चल गई। साइंस का काम ही यही है कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो उससे निजात दिला दें, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी को आसान बना दें। सो साइंस का काम ही यही है। सो अब हमें पता चल गया कि जी फलां डिजीज़ हैं विच आर ड्यू टू दिस जीन्स। व्हाट इफ वी कैन edit those genes, and by edit we means add a gene or delete a gene or switch off. It's like Photoshop of exactly. Suppose हमें पता चलता है कि फलां जीन है और उसके थ्रू ये प्रॉब्लम हो रही है। What if हम उस जीन को स्विच ऑफ कर दें और वो प्रॉब्लम ही ना हो? हम जीन को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं? Exactly. This is a new cutting edge technology in science which is called CRISPR, right? So scientifically it has a very long name. I am shocked by this. Clustered regularly interspaced palindromic sequences. But इसको एज अ शॉर्ट CRISPR बोलते हैं या CRISPR Cas9 सिस्टम बोलते हैं। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया आपको पता है ह्यूमन, इवन एनिमल्स, इवन प्लांट्स से भी पहले के इस दुनिया में रह रहे हैं। और बैक्टीरिया का बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म है। बैक्टीरिया पे जब वायरस अटैक करता था तो वो उसका DNA याद भी रख लेता था, कैप्चर कर लेता था, और उसका कुछ पोर्शन अपने पास सेव रखता था, और नेक्स्ट जब कभी वो आता था तो उसी पोर्शन के हिसाब से मैच करके एंडोन्यूक्लियस, सीजर्स उसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू कट कर देता था। और ये
मतलब बैक्टीरिया कब से कर रहा है, साइंस देख रही है उसको, बट किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं. सो वन फाइन डे साइंटिस्ट उसने ये इसके ऊपर काम किया और क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, एंड नाउ वी कैन एडिट जीन्स. देयर आर नाउ केसेस इन विच sickle cell anemia has been treated. In I guess 2019, CRISPR was used to treat a patient Victoria Gray, right? इसी तरह एक जेनेटिक डिजीज होती है ब्लाइंडनेस, एक जेनेटिक कॉज है उसकी. ब्लाइंडनेस की यार बहुत सारी कॉजेज होती हैं, वन ऑफ विच इज जेनेटिक ब्लाइंडनेस. उसको रिसेंटली आई बिलीव उसकी तो एक मेडिसिन बना ली हुई है लक्सटर्ना के नाम से, और उसके थ्रू ब्लाइंडनेस आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जेनेटिक ब्लाइंडनेस वाले बंदे ने कभी मतलब बचपन से ही कुछ देखा नहीं है, और उसने एक दवाई खाई और या एक दवाई एडमिनिस्टर और उसकी ब्लाइंडनेस ठीक हो गई, और उसकी ब्लाइंडनेस ठीक हो गई. इट हैज़ बीन यूज्ड थ्रू क्रिस्पर. सिमिलरली अब इसमें कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं. मतलब हम जीन एडिटिंग करते हैं ना, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. हम इस तरह भी नहीं कर सकते कि हम जीन स्विच ऑफ कर रहे हैं, ये कोई ऑन ऑफ स्विच एज इफ तो है नहीं. सो इसमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि इसको हम ऑफ टारगेटिंग बोलते हैं. कि होता ये कि हम एक जगह से तो मे बी जीन स्विच ऑफ करते हैं, बट उसका कहीं ना कहीं और भी इफेक्ट आ रहा होता है. इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, सपोज हम आपकी सिकल सेल एनीमिया तो ठीक कर दें, बट आपको मिग्रेन होने लग जाए उसके बाद. सो इसके कोई ऑफ टारगेटिंग इफेक्ट्स आ सकते हैं. सो इट इज़ नाउ कंसिडर्ड कि इसकी एथिकल ग्राउंड्स को बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है. जैसे आई बिलीव चाइना में, चाइना में आई गेस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 जुड़वा बच्चियों का जीन एडिटिंग ऐसे की कि वो HIV रेजिस्टेंट हो गई. उनको एड्स नहीं हो सकता था. अच्छा. ऑल्दो इट इज़ वेरी यूजफुल रिसर्च, बट एथिकल कंसर्न्स की वजह से उनको रोक दिया उन्होंने. बट आप सोचें, सपोज अगर ऐसी कोई रिसर्च हो और जीन एडिटिंग ऐसा टूल आ जाए, क्या कैप्सूल आ जाए जैसे कैंसर एडिकेट हो जाए, जैसे हम इंजेक्ट कर लें और उसके बाद उस बंदे को कभी एड्स ना हो, एड्स दुनिया से ख़त्म हो जाए. आप सोचें. सो इट इज़ रेवोल्यूशनरी साइंस, रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन अ सेंस, बट अगेन एथिकल कंसर्न्स हैं. डॉक्टर साहब, ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि हम एडिट कर सकते हैं जीन्स को, जिसके अंदर हम उसको कट कर सकते हैं, जो वायरसेस हैं DNA को अटैक करने से पहले ही बैक्टीरिया उसको डिफेंड कर सकता है. तो डॉक्टर साहब, ये जो फॉर एग्जांपल एक बंदे के अंदर जेनेटिकली कैंसर जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है और उसको जीन्स के अंदर है, तो क्या हम उस बंदे के अंदर भी थ्रू दिस क्रिस्पर हम एडिटिंग करके कैंसर के जो जीन्स हैं उनको कट कर सकते हैं? देखिए, उसके कर तो हाइपोथेटिकली तो कर सकते हैं, बट पॉइंट इज कि उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ऑन्कोजीन्स इसमें प्रेजेंट है. फिर लेट मी टेल यू, इस तरह भी नहीं होता कि एक ह्यूमन है और उसका DNA और उसमें फलां जीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है इसको कैंसर होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. एट सर्टन पीरियड ऑफ देयर लाइव्स उनके कुछ सेल्स में म्यूटेशन हो जाती है. म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट, म्यूटेशन बेसिकली ये होती है कि जीन एडिटिंग, सपोज जीन एडिटिंग सॉरी DNA है, उस DNA के अंदर कोई चेंज आ जाती है जो ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं होती. सो जब वो चेंज आती है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, और उस म्यूटेशन के रिजल्ट में उस एरिया में या उस टिश्यू में या उस रीजन में कैंसर हो जाता है. सो जब कैंसर हो जाएगा उस मोमेंट पे हम उस एरिया को बिल्कुल जीन थेरेपी करते हैं और उस एरिया का कैंसर ठीक हो जाता है. बिल्कुल ऐसा होता है. तो हम जीन एडिटिंग से एक तो कैंसर को हम ठीक भी कर सकते हैं, और फिर जो भी उससे आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर भी ये कैंसर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, कैंसर की जीन्स ट्रांसफ़र नहीं होगी. हाँ, अगर म्यूटेशन होती है तो वो फिर आगे ट्रांसफ़र वैसे भी नहीं होती. लेकिन अगर कोई ऐसी जेनेटिक कॉज है कि वो पैदाइशी तौर पर ही उसमें है तो फिर तो वो आगे भी ट्रांसफ़र होने का चांस होता है. फिर हम जीन एडिटिंग से उसको जीन बिल्कुल कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी हमें ये बता दिया कि DNA एडिटिंग को मेडिकल फील्ड में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. मेडिकल के अलावा भी DNA एडिटिंग का कोई यूजेज है इस दुनिया के अंदर? देखें, इसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग तो यूज़ हो रही थी. आपने देखा है कि ब्रॉयलर मुर्गी जो हमारे पास बहुत कॉमन है, ऑल्दो एक चिक को हैन बनने में 6 months रिक्वायर्ड होते हैं, बट वो 42 days में उस साइज़ की हो जाती है. सिमिलरली आपने देखा होगा बेमौसम के फल
پہلے ہوتا تھا کہ ایک اسپیسیفک موسم میں ہی پھل ہوتے تھے. وہ پھر سملرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ییلڈ کو بڑھانے کے لیے جینیٹک انجینئرنگ ہوتی ہے. ایسے جینز انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں جس سے ایک کراپ ہے جو مے بی پہلے 10 ایکڑ پہ ہوتی تھی, اب وہ 1 ایکڑ پہ اتنی ہی کراپ ایک ہی پودے پہ زیادہ خوشے لگ جاتے ہیں ان دا کیس آف ویٹ. اچھا, پاکستان میں تو چونکہ ویٹ زیادہ ہے. پھر اسی طرح دیر ہیز بین انسیڈنسز ان وچ گولڈن رائس اس میں ہائی وٹامن اے کانٹینٹ بڑھا دیے. مطلب ہم کسی ایک اسپیسیفک فوڈ کا سپلیمنٹ بڑھا سکتے ہیں کسی ایک فوڈ میں جو ویسے پریزنٹ نہیں ہوتا. اچھا. پھر اسی طرح کچھ ایسے فوڈ ہے جس نے ٹریول کر کے جانا ہوتا ہے فرام پوائنٹ اے آف دا ورلڈ ٹو دا پوائنٹ بی آف دا ورلڈ, اور اس میں سپوز 10 دن لگتے ہیں اور اس فروٹ کی شیلف لائف ہے 5 دن. سو ہم ایسے جینز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں جو اس کے اندر جو پروٹیولیٹک ڈیگریڈیشن ہوتے ہیں جس کو ہم گلنا سڑنا بولتے ہیں اس کو بریک ڈاؤن کر دیتی ہے. تو یہ سب ڈی این اے ایڈیٹنگ کے تھرو ہو رہا ہے. بالکل جین ایڈیٹنگ اینڈ ڈی این اے ایڈیٹنگ کے تھرو ہو رہا ہے. سملرلی کچھ ایسے ٹریز ہیں یا کچھ ایسی اینیملز ہیں جو انڈینجرڈ اسپیشیز جن کو ہم بولتے ہیں جو اب ختم ہو رہے ہیں, اور وہ اسپیسیفک کوئی ایک ڈیزیز ان کو بار بار ہوتی ہے اور وہ سو ہم اس ڈیزیز کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اینیملز میں اور پلانٹس میں, ایگریکلچر میں, ایون ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہمارے پاس اوپن فیلڈ ہے, ہمیں کوئی ایتھیکل کنسرن نہیں ہے اس طرح سے. اینیمل میں چلیں اینیمل رائٹس والے ایکٹیوسٹ اب بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, بٹ پلانٹس میں ہم بہت اچھی ریسرچ کر سکتے ہیں اور ہم نے کی بھی ہے, اور ہم نے بہت زیادہ اپنے فائدے کے حساب سے چیزیں چینج کر لی ہیں. اینڈ دس ہیز بین اے ویری کنسرننگ تھنگ since we are doing genetic engineering. There has been an increase in cancer as well. Some scientists say کہ there is a link in between. جیسے سپوز میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جینیٹک میک اپ بنایا ڈفرینٹ پلانٹس کا, ڈفرینٹ اینیملس کا, ڈفرینٹ ہیومنس کا, ہم جب تک تو ان کو کھاتے رہے تب تک تو ٹھیک تھا. جب ہم نے جینیٹک موڈیفیکیشن کی, بیسیکلی ہم نے کوئی ان نیچرل جینز انٹروڈیوس کیے اس کے اندر, یا ہم نے جو ایک نیچرل سیکوینسز تھے اس کے اندر ان نیچرل سیکوینسز مرج کر دی. اب اس مرج کرنے کے بعد وہ ہماری فوڈ کا حصہ بھی بنتے رہے, اینڈ اگین وہی جو سیکوینسز تھے ہماری باڈی کا حصہ بھی بنے. اینڈ دیر آر ریسرچز اینڈ دیر آر تھیوریز ایز ویل جس میں یہ کہتے ہیں کہ مے بی دیز جینیٹک انجینئرنگ آر دی کاز آف کینسر میوٹیشنس. میوٹیشن بھی بیسیکلی ایسی کوئی چینج آ جاتی ہے نا جس کا آگے اینڈ رزلٹ نہیں ہوتا, وہ نیچر میں ایگزسٹ نہیں کرتی, سو ایرر 404 ناٹ فاؤنڈ ہو جاتا ہے. سو مے بی اس جینیٹک انجینئرنگ کا ایک یہ سائڈ افیکٹ ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہم پلانٹس میں, ایگریکلچر میں اینڈ اینیملز میں ہمیں اوپن فیلڈ ملی ہوئی ہے, ہم جتنا مرضی چاہتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ کو یوز کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. لیب ریٹس آپ دیکھیں, لیب ریٹس پہ یا منکیز پہ وہ بیچارے مر رہے ہیں, ان کو لیب کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں. ایتھیکل کنسرن ان کے کنسیڈریبلی سافٹر ہے ایز کمپیئر ٹو ہیومن پہ, تو اس طرح ٹرائلز نہیں نہ کر سکتے. بالکل جنیوا کنونشن کے بعد تو ہم بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. سو یہ سارے اس کے یوزز ہیں وچ آر فروٹفل فار ہیومن کائنڈ. اور آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں آئی گیس رشینز اینڈ امیریکنز بوتھ ور ایکسپیریمنٹنگ آن ہیومنز ایز ویل. اچھا, جس میں وہ یہ بیسیکلی ان کا گول یہ تھا کہ کوئی سپر ہیومن بنا لیں. بالکل. اور سپر ہیومن تو وہ ظاہر نہیں بنا, ان سے اس طرح تو نہیں بن سکتا تھا سپر ہیومن, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل ایگزیکٹ پرفیکٹ جیسا اشرف المخلوقات ہونا چاہیے تھا بالکل ویسا بنایا. اس میں ہم کچھ بٹ بائی یوزنگ دس کرسپر اگر کسی کے اندر کوئی ڈیفارمٹی ہے ہم اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. جیسے دیر ہیز بین سم انسٹینسز ان وچ مائستینیا گریوس ایک ہے جیسے ڈیزیز ہے, مسل ویسٹنگ کی ڈیزیزز ہوتی ہیں, ہم اس میں کوئی ایسا جین انٹروڈیوس کرتے ہیں جس سے مسلس گرو بہتر کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو بھی ڈیفارمٹی ہے اس کو ہم اوور کم کر لیتے ہیں. بٹ کنسیڈر اٹ کہ اگر سپوز ہم ایک نارمل پرسن میں لگائیں گے تو اس کے بھی مسلس گرو نارمل سے بھی زیادہ ہونے لگ جائیں گے,
which is considered illegal of course. تو مے بی یہ جو جم بوائز ہیں یہ یوز کرتے ہیں یہ پروڈکٹ؟ نہیں وہ تو اسٹیرائڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی یا پروٹین، وہ تو الگ چیز ہے. یہ تو انلیگل ہے نا، یہ تو ابھی اتنا کامن نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو آپ نے ڈی این اے ایڈیٹنگ کی بات بتائی ان کراپس اینڈ ان فوڈ اور اینیملز جو کہ ہم کھاتے ہیں، تو مرغیوں کا تو ہم نے بہت سنا ہے کہ ان کو ڈی این اے ایڈیٹنگ کے تھرو یا ایسی ان کو میوٹیٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ 42 ڈیز میں گرو ہو رہی ہیں. بٹ کیا یہ کراپس والی چیزیں بھی پاکستان کے اندر چل رہی ہیں اور ان کی بھی جو گروتھ ہے اس کو جو اس کی ییلڈ ہے وہ زیادہ؟ بالکل چل رہی ہیں. ہمارے پاس اپنا سیڈ تو ہے نہیں، باہر سے آ رہا ہوتا ہے وہ. سو وہ سیڈ جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جب ہم اس کو گرو کرتے ہیں سپوز، تو وہ ایک ہی ایریا، تھوڑے ایریا میں زیادہ گرو ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سیڈ لیس فروٹ، مطلب ایسا فروٹ جس میں سیڈ ہی نہ ہو، جیسے بنانا اوریجنلی جو تھا اس میں تو وہ تو سیڈ سے بھرا ہوتا تھا. ابھی بنانا ایسا جس میں ایک سیڈ ہی نہیں ہے، پارتھینوکارپی کہتے ہیں اس کو. سو بالکل پاکستان کوئی دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے. پاکستان میں بھی وہی سارا سیڈ آ رہا ہے اور وہی ساری چیزیں ہیں اور وہی ساری جینیٹیکلی انجینئرڈ کراپس ہیں. بالکل مطلب جو ہم ریگولرلی ہماری انٹیک ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں انوالوڈ ہیں، یہ ڈی این اے اتنا آگے تک آ چکا ہے. ہاں، اس میں قدرے کمی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تھوڑا سا کھانے ہمارے اس طرح سے پروسیسڈ نہیں ہیں. جیسے امریکہ میں، یو کے میں بھی، ایون یورپ میں اگر کوئی میٹ بھی لینا ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں کیش اینڈ کیری پہ، اور وہاں پہ وہ فروزن سلائس ہوئے ہوئے میٹ ہوتے ہیں. ایون کوئی فروٹ لینا ہوتا ہے تو وہ بھی وہیں پہ پڑا ہوتا ہے. بالکل. ہمارے ایٹ لیسٹ فارمرز گرو کر رہے ہیں، وہ ریڈی پہ آپ لے لیتے ہیں. کچھ نہ کچھ اس میں کمی ہے. اور وہاں پر کینسر پاکستان سے بہت زیادہ ہے. وہاں پہ ینگ پاپولیشن کو کینسر بہت زیادہ ہے، اور کوئی اپیرنٹ کاز نہیں ہے. ان کا اسکن کینسر بہت زیادہ ہے، ان کا بریسٹ کینسر بہت زیادہ ہے. پاکستان سے ہر لحاظ سے کینسر زیادہ ہے. دس کوڈ بی دا کاز کہ ان کا جو فوڈ انٹیک ہے اس کے اندر there has been some genetically modified. تو انٹرنیشنلی WHO یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس نے اس پہ ابھی تک کوئی ایکٹ نہیں کیا کہ وہ اس میوٹیشن کو جو جینیٹکلی یہ چینج کر رہے ہیں اس کو وہ روک سکیں یا اس پہ کوئی کنٹرول کر سکیں جس سے اس کے لیے تو پہلے پروو کرنا، بٹ دیر آر تھیوریز بیسکلی. اچھا، یہ پروو نہیں ہو سکتا. اگر اس کو پروو کرنے لگیں گے تو پھر آپ کو بہت سارے ہیومن ریکوائرڈ ہوئیں گے جن کو آپ اسپیسیفکلی وہ فوڈ کھلائیں گے، پھر آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. اچھا، مطلب ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے. ہم ٹیسٹ ہیومن پہ تو ویسے نہیں کر سکتے. اٹس اے سلو پروسیس بیسکلی. آپ اس سے اندازہ لگائیں پوری دنیا میں کووڈ ہو گیا، کتنے مہینے لگ گئے ایک کووڈ کی ویکسین بنانے میں، پھر کتنے سال لگ گئے اس ہیومن پاپولیشن کو وہ دینے میں، اور وہ ٹرائل پروسیس سے بھی شاید پوری طرح سے گزری تھی. پاکستان میں تو ایسے آپ دیکھیں کہ جن کو کووڈ ویکسینز لگی ہیں ان کا کتنا پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں ہارٹ پرابلمز آ گئے، ہمیں سانس لینے میں مسئلہ ہے، ہمیں فوکس نہیں کر سکتے. کیونکہ اس کے بعد میرے ہیئر جو ہے وہ کافی زیادہ گرنا اسٹارٹ ہو گیا، فوکس نہیں ہو رہا. سو اٹس ناٹ ویری سمپل کہ جی ہمیں یہ پتہ چل گیا تو ہم اس کو روک لیتے ہیں. جینیٹک انجینئرنگ کوئی 2 دن میں نہیں ہوئی، وہ ایک بڑے لمبے عرصے سے چل رہی تھی، اور اب وہ ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں ایسا فیل ہونے لگ گیا کہ مے بی اٹ از دا کاز. اب جب ہمیں فیل ہونے لگ گیا تو اب ہم اس کی ریڈیکیشن کرنے کے لیے اسٹیپس کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی ایک دن کا کام بھی نہیں ہے کہ ہم ایک دن سوچیں کہ آج سے ہم جینیٹک انجینئرڈ فوڈ نہیں کھائیں گے. یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. وی نیڈ اے ویری کانکریٹ ایویڈینس جس کے تھرو. یہ سب تھیوریز ہیں جو ابھی تک پروون نہیں ہے. اس میں ایپیڈیمیولوجیکلی اسٹڈیز جو ہیں یا پریولنس اسٹڈیز جو ہیں اس کے تھرو تو پتہ چل رہا ہے کہ بالکل جہاں پہ پروسیسڈ میٹ ہے، جہاں پہ پروسیسڈ فوڈ ہے، وہاں پہ کینسر زیادہ ہے. سو یہ ڈیٹا سے تو پتہ چل رہا ہے، بٹ وی نیڈ ویری کانکریٹ ایویڈینس جس میں ہمیں ایکوریٹلی پتہ ہوئے گا تو ہی ہم اس کو ایریڈیکیٹ کر سکیں گے نا. یا ہمیں ہیومن اسٹڈیز کرنے کے لیے بھی ایک لانگر پیریڈ آف ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، کیونکہ سبجیکٹس اس طرح نہیں ہے. ایتھیکل کنسرن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ بھی تو ہے. بالکل. پھر یہ کہ آپ اس طرح سے بھی دیکھیں کہ کسی چیز کو ہم بین کر دیں یا بند کر دیں، اس کا پروفٹ بھی تو کتنے لوگوں کو ہو رہا ہے نا. اب ہیومن پاپولیشن ایکسپلوژن جو ہو رہا ہے، فوڈ شوڈ بی آن دا ٹیبل. اب فوڈ کے اندر اگر ہم اتنی ریسرچ نہ کریں تو ابھی بھی لوگ کتنے افریقہ میں دیکھیں کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. سو ہمیں فوڈ ایک چھوٹے پیریڈ میں، چھوٹی جگہ پہ، چھوٹے ٹائم پیریڈ میں ہمیں زیادہ فوڈ گرو کرنی ہے. بالکل. سو یہ ایک چیلنج تو ہے، اور جینیٹک انجینئرنگ نے اس چیلنج کو اوور کم بھی کیا ہے. سو ہم آل آف اے سڈن اس کو بند بھی نہیں کر سکتے. جینیٹک انجینئرنگ ہیز پروڈیوسڈ سرٹن بیکٹیریاز
which can eat plastic even. آپ اس طرح سے سوچیں کہ ہماری دنیا ورلڈ کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پلاسٹک بہت زیادہ ایک کسی دور میں ہم بنا رہے تھے اور پلاسٹک بیگز تھے, پلاسٹک ٹوائز تھے, اور اس پلاسٹک کو لوگوں نے اوشن میں پھینکنا شروع کر دیا. آپ ایسی ویڈیوز یا ایسی فوٹوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں جس میں فش ہے بیچاری پلاسٹک میں پھنس گئی, ٹرٹل پلاسٹک میں پھنس گیا. بالکل. اور اسی طرح پلاسٹک بیسیکلی ڈیگریڈ بھی نہیں ہوتا. بالکل. پولیتھین بیگ میں آپ کوئی چیز رکھ کے زمین میں ڈال دیں تو وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتی, بیکٹیریا اس کو نہیں کر سکتا تھا پہلے تک. اب ایسے بیکٹیریا پروڈیوس ہو گئے جو پلاسٹک کو, جو ڈی این اے کے ایڈیٹنگ کے تھرو, بالکل ایگزیکٹلی جینیٹک انجینئرنگ CRISPR کے تھرو. اچھا. اور اس اگر سپوز ایسے بیکٹیریا ہم پروڈیوس کر پائیں تو ہم سارا پلاسٹک جو پہلے پاکستان میں تو کیا ہوتا ہے پلاسٹک اکٹھا کیا اس کو آگ لگا دی, اس سے اور زیادہ کالا دھواں اور پولوشن اسموگ آج کل جس طرح ہے. سو ناؤ ہم وہ بیکٹیریا ہوئیں گے, ہم انسینریٹرس کے طور پہ سارا پلاسٹک اکٹھا کریں گے, بیکٹیریا کلچر وہاں پہ چھوڑ دیں گے, وہ بیکٹیریا گرو کرے گا, اس بیکٹیریا سے ہم کچھ اور بھی پرپز اپنا فلفل کر سکتے ہیں اور پلاسٹک ایریڈیکیٹ ہو جائے گا. اینڈ ون فائن ڈے ول نو کہ ہماری پلانٹ پہ پلاسٹک نہیں ہے. ہم نے ابھی دیکھیں پلاسٹک یوز کرنا تو بند کر دیا, اسلام آباد میں نہیں ہوتا ہے یوز, ہاں جی, اور بنانا بھی پروہیبٹڈ ہے. ہاں جی. پیپر بیگز اور بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک ٹائپ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ بایو ڈیگریڈیبل بیگز یوز ہوتے ہیں, یا کچھ لوگوں نے تو ایسے بیگز یوز کرنا شروع کر دیے ہیں کہ اس کے اندر سیڈز ہوتے ہیں بیسکلی انکورپوریٹڈ, کہ جب وہ بایو ڈیگریڈیبل ڈیگریڈ کرے گا تو وہ سیڈز گرو بھی کر جائیں گے اور ہینس وی ول ہیو اے گرین پلانٹ. سو سیو پیپر سیو دس پلانٹ والا ایک جو چل رہی تھی اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ یہ کہ جینیٹک انجینئرنگ ہیز پروڈیوسڈ ویری یوزفل انسائٹس, اینڈ جینیٹک انجینئرنگ سے ہمیں فائدے بھی بہت سے ہوئے ہیں, کچھ ایتھیکل کنسرنز بھی ہیں, اور ایون اب تو ایک کانسیپٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈیزائنر بیبیز, جس میں آپ اپنے بیبی کے جینز میں تھوڑی فلکچویشن کر کے ڈیزائن کر سکتے ہیں. سپوز اف یو وانٹ کہ آپ کے بیبی کے آنکھوں کا کلر بلو ہو اور اس کے بال آپ کے اسٹریٹ ہیں تو اس کے کرلی ہوں, اس کا کلر ایسا ہو اور وہ اس کی بلڈ ایسی ہو, آپ یہ ایسا چاہتے ہیں, تو ڈیزائنر بیبیز کانسیپٹ کے تھرو آپ اس کو فائنڈ. سو اف آئی وانٹ کہ میرے بیبیز کی آئیز بلو ہوں, جو کہ بہت ریئر ہے پوری دنیا میں, ایون آپ اپنی بھی چاہتے ہیں بلو تو وہ بھی ہو سکتی ہیں. بالکل ہو یار, یہ بلو والی چیز تو مجھے چاہیے, بلو آئیز چاہیے آپ کو, بلو آئیز. سو اٹ ہیز اے مارکیٹنگ ایسپیکٹ ایز ویل. اچھا. ہاں, کہ ظاہر ہے وہ پھر بہت مہنگا کانسیپٹ ہوئے گا. بٹ ریسنٹلی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ دیر از اے سیکرٹ تو نہیں کہنا چاہیے, بٹ دیر از اے سینکچوری جس میں نائٹروجن, لیکوڈ نائٹروجن میں باڈیز سیو کرتے ہیں لوگ مرنے کے بعد, کہ مے بی ان فیوچر سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ وہ باڈیز کو ریوائیو کر لے گی اور ہم واپس زندہ ہو جائیں گے. سو ایک آدھ باسکٹ بالر کا نام لکھا ہوا تھا کہ مے بی وہ بھی ہے اس میں, بہت سارے سائنٹسٹ ہیں. ایک مووی بھی اس پہ بہت پہلے بنی تھی کہ جس میں ایوری پرسن ہیز اے کلون, سے آل دو کانسپریسی مووی ہے وہ, بٹ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ کیوروسٹی میں چلے آپ کو بتاتا ہوں, مووی آپ گوگل پہ دیکھیں مل جائے گی, جس میں ہر دنیا کا کوئی فیمس انڈیویجول ہے اس کا ایک کلون آلریڈی ایک اسپیسیفک آئی لینڈ پہ پریزنٹ ہوتا تھا. سپوز اس کے بارے میں تو آلریڈی کافی myths بھی ہیں کہ مے بی Eminem اور جسٹن بیبر وغیرہ they are not original, اور یہ کلونز ان کے اس طرح کے تو they are lizard people. آپ کو پتہ ہے ایک ایسی کانسپریسی تھیوری بھی ہے جس میں کہتے ہیں they are lizard people, they have lizard eyes, وہ لیزرڈ ہیں بیسیکلی, وہ انسان نہیں ہے. سو کانسپریسی تھیوری تو کیسی بھی ہو سکتی ہے, although there has ان سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا آرگومنٹ ہوتا ہے جس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ کانسپریسی تھیوری دیر از اے ریزن اس کو کانسپریسی تھیوری کہتے ہیں. بالکل. سو ڈس ڈیزائنر بیبیز یہ تو ایک کرسپر کے تھرو اب بالکل اس کی بات کر رہے ہیں لوگ, اور اسٹریم لائن میں ہے. آپ اگر فیوچر میں چاہتے ہیں آپ کے بچے کی آنکھیں نیلی ہوں تو وہ ہو جائیں گی. تو ڈاکٹر صاحب رنگ بھی گورا ہو سکتا ہے پاکستانی تو رنگ سے متعلق بہت زیادہ کانشیس ہیں. بالکل. تو بالکل ہو سکتا ہے, رنگ تو گورا ابھی بھی ہو جاتا ہے, گلوٹاتھیون کے انجیکشنز لگتے ہیں, یعنی کہ پھر جینیٹکلی بھی وہ چینج ہو جائے نا تاکہ آگے آف اسپرنگ بھی آئے. ہاں بالکل ہو جائے گا, اگر دیکھیں اس کے تھرو ہو رہا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا. اٹ شوڈ ناٹ بی این ایشو.
تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو آور پوڈ کاسٹ. آئی ہوپ یو گائز لرن سم تھنگ جسٹ لائک می. آج سے پہلے مجھے ان چیزوں کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا اور ڈاکٹر عمار عبداللہ نے مجھے بہت ساری نالج آج بیٹھے بیٹھے دے دی, اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ اس طرح کی ہم اور بھی کیوریوسٹی سے بھری ہوئی پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کی خدمت پر لے کے آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ.